محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی جو عظیم کائنات ہے، وسیع اور کشادہ کائنات ہے، اس میں یہ کرۂ ارضی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ کیا مطلب کہ خاص مقام رکھتا ہے؟ وہ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمین، اس کائنات میں کروڑوں سیارے ہیں، اور سیارے ستاروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کروڑوں سیارے اور کروڑوں ستارے ہیں، اور ہر ستارہ جو ہے ہمارے اس سورج سے کئی گنا بڑا اور عظیم ہے۔ آپ اس وسیع اور کشادہ کائنات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں جو ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کائنات کو اور وسیع کر رہے ہیں۔ اور سائنسدان اس کو کہتے ہیں دی ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ ایک تصور ہے، پچھلے کوئی 2-3 دہائیوں میں اس کا انکشاف ہوا تھا کہ کائنات جو ہے، یہ جو عظیم یونیورس ہے، یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ تو ناظرین، لیکن اس میں یہ کرۂ ارضی جس پر بنی نوع انسان جو ہیں آباد ہیں، ہم انسان آباد ہیں، جس میں یہ تقریباً کوئی آج 7 بلین انسان جو ہیں اس کے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں رہ رہے ہیں۔ اس کا 1/3 جو ہے اس کرۂ ارضی کا زمین ہے، بر ہے، باقی 2/3 جو ہے وہ سمندر ہے۔ اور اس زمینی علاقے میں ایک ایسا عجیب و غریب اور ایک ایسا انسان کو دنگ کرنے والا فیچر ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے اور صورت ہے، جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ اونچائی کے لحاظ سے بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، پھیلاؤ اور وسعت اور بڑا ہونے، عظیم ہونے کے لحاظ سے بھی پہاڑ جو ہے وہ کبھی کبھی ڈراؤنا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہاڑ جو ہیں ان کا خاص ایک مقصد بھی ہے۔ قرآن پاک نے ان کو اوتاد سے تشبیہ دی ہے۔ اوتاد کہتے ہیں میخ کو۔ جس طرح میخ جو ہے وہ جب لکڑی میں یا کسی چیز میں گاڑی جائے تو اسے مضبوط کر دیتی ہے، گویا کہ یہ پہاڑ بھی اس زمین کو ایک خاص مضبوطی دیتے ہیں۔ اور سائنسدان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو استقامت دینے کے لیے ہے۔ بہرحال جو مقصد ہے ان کا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور آج کے جو جیولوجسٹ ہے وہ اس کا اچھا مقصد سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو ایک استعارے کی طور پر دیکھتے ہیں، اور قرآن پاک نے اس کو واقعی جو ہے نا ایک استعارے کی طور پر استعمال کیا ہے، ایک بڑا اہم سبق اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ تو میں نے اس کے لیے جو سورہ منتخب کی ہے وہ سورہ البلد ہے۔ یہ سورت ہے نمبر 90 اور مکی سورت ہے، اور اس کی میں ابھی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اور میرے ساتھ جو ہے علامہ ڈاکٹر امجد عزیز بھی ہیں جو انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر ہم لوگ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی سمجھائیں گے جو ہے نا۔ یہ باہمی جو ہے نا فہم اور تفہیم ہے، افہام و تفہیم جسے کہتے ہیں۔ ہم بھی سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے، اور جب مل کر سمجھا جائے نا تو اس افہام و تفہیم کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ سبق پڑھا دینا اور سمجھا دینا ایک بات ہے، لیکن افہام و تفہیم جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے، لیکن آئیے سورہ البلد سے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا
يحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، سورہ البلد ہے، سورہ نمبر 90، مکی صورت ہے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت تصور دیا جا رہا ہے زندگی کے متعلق، اور خصوصاً کہ دین اسلام اور شریعت پر عمل پیرا ہونا، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اور یہ کتنی آسان یا کتنی مشکل ہے، اور یہ کہ اس کا ایک لحاظ سے جو ہے نا قرآن پاک کمال پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بڑی کمال کی بات ہے جب کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، صحیح مسلمان بن جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہے نا، یہ جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے اس طرح ہے۔ بہرحال یہ استعارہ انشاءاللہ اس استعارے کو ہم مزید جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آئیے ذرا غور کریں سورت کا کی ابتدا ہوتی ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جو ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں، ہم قسم کھاتے ہیں کس چیز کی؟ اس ذی شان محترم اور مکرم شہر کی جس میں اے پیارے آپ رہ رہے ہیں، اور جس میں والد اور اس کی بیٹا جو ہے رہے تھے، اور کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، حقیقتاً اور سچی بات ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کہ وہ ہر وقت مشقت اور ایک لحاظ سے تکلیف اور تعب میں رہتا ہے، جو چیزیں اسے تکلیف دہ ہیں اس میں وہ مبتلا رہتا ہے جو ہے نا۔ آئیے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، ایک تو اس مکرم شہر کی جس سے مراد مکہ شریف ہے، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رہائش اختیار کرنا، وہاں موجود ہونا، وہاں رہنا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں آپ آزاد ہیں، ہل اصل میں کہتے ہیں حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جہاں آپ فری مین ہیں، اور یہ فری مین کا ایک جو کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں ہے کہ جب کسی شہر میں کوئی بڑا ہی معزز بن جاتا ہے، بڑا مکرم بن جاتا ہے، اور اس کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے، اس کی شہری خدمت، اس کی جو فلاحی کام ہیں، اس کی جو سروسز ہیں، خدمتیں ہیں اپنی اس کمیونٹی کے لیے، قوم کے لیے، تو یہاں انگلینڈ میں بھی اسے فری مین قرار دیا جاتا ہے، یا ایلڈر مین آف دا سٹی یا آف ٹاؤن جو ہے نا، اسے یہ باقاعدہ جو ہے نا ایک ٹائٹل کی طور پر اسے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے فری مین ہے جو ہے نا، یعنی با اختیار ہے، جو مرضی ہے کرے اس شہر میں۔ اصل فری مین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اتنے قابل اعتماد ہو کہ تم سے کوئی غلط کام کی توقع ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو۔ دس از واٹ فری مین مینس، کسی شہر میں۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں خوشخبری دی جا رہی ہے، جبکہ صحابہ اکرام اس وقت مظلوم تھے، مسلمان اس وقت مظلوم تھے، جب ان پر ہر قسم کی تنگی اور تکلیف تھی، اس وقت
ایک قسم کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ مکے کو تم فتح کرو گے. یہ فتح مکہ کی گویا کی جو ہے نا ایک لحاظ سے خوشخبری تھی. آگے فرمائے کہ اس میں ایک والد بھی تھا اور ایک بیٹا بھی تھا. وہ والد کون تھا؟ ظاہر ہے کہ بڑا عظیم والد تھا، ایک ایسا والد جس کو ابراہیمک فیتھ والے سارے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن. تو وہ بھی تھے اور ان کی بیٹا سیدنا اسماعیل بھی تھے. سو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اس مکرم شہر کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رہائش کی، اور پھر قسم کھائی اس بات کی کہ یہاں ابراہیم اور اسماعیل تھے. پھر فرمایا اتنی بڑی قسمیں کھانے کے بعد، شہر کی قسم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ابراہیم اور اسماعیل کی قسم کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. واقعی انسان جو ہے وہ مشقت میں ہے، مشقت میں پڑا رہتا ہے اور مشقت کی زندگی بسر کرتا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات میں کل شام کو ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا، بڑا امیر ہے، بڑا کبیر ہے، بڑا پروفیشنل ہے، لیکن جب بات کریں بزی ہوں ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہی نہیں ہے. نہ اپنے لیے ٹائم ہے، نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے، کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو پھر کہا یہ امارت، یہ دنیا، یہ پیسے، یہ تمہارا پروفیشن کس کام کا ہے جائے نا، اگر یہی کبد ہے جائے نا، یہی مشقت ہے جس میں انسان پڑا ہوا ہے جائے نا. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دے live to work. They live to work. یہ زندہ ہیں کام کے لیے، نہ کہ کام کرتے ہیں زندگی کے لیے. یہ دو چیزیں بڑی مختلف ہیں جو ہے نا. To live for work جو ہے نا، کہ وہ زندہ ہے صرف کام کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ we work to live. کام جو ہے ایک ذریعہ معاش ہے بس. اللہ اکبر. یہ تصور جو ہے نا آج ہم نے کھو دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں تاب اور کبد کا ایک نمونہ بن گئی ہیں جو ہے نا. بہرحال یہ ایک حقیقت قرآن پاک نے بیان کی. ہم آگے جو ہے نا بڑھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبد میں ہے، کبد عربی میں ڈاکٹر امجد آپ کو بتائیں گے کہ یہ جگر کو بھی کہتے ہیں جو ہے نا. اور کہتے ہیں نا کہ جگر سے مراد اصل میں یعنی وہ عضو ہے جہاں سے بڑی اہم قسم کی مادے پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان کی صحت جو ہے وسیع رہتی ہے جو ہے نا. لیکن اس پر جب تنگی ہو تو یہ بیمار ہو جاتا ہے جو ہے نا، یہ صحیح اپنا کام نہیں کرتا. تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جگر کو بھی، دل کو بھی، دماغ کو بھی، ہر چیز کو نقصان دیتا ہے جب وہ اس خام خواہ کی مشقت میں پڑ جاتا ہے جو ہے نا. آگے فرمایا کہ یحسب ان لن یقدر علیہ، اور یہ بھی سوچتا ہے جو ہے نا کہ کسی کی اس پر کوئی دسترس اور قدرت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، گو سوال، یہ سوال استفہام ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے بتانا اور تاکیداً یہ بتانا، یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس پر قدرت ہی نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مستغنی اور انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کہتا ہے کہ یقول اہلکت مال، بڑے غرور، تکبر اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو اپنا مال خرچ کرتا ہوں، دیکھو اپنے گھروں پر، اپنی گاڑی پر، اپنے لباس پر، اپنی خوراک پر، اپنی ٹور ٹار پر، کہ یقول اہلکت مالا لبدا یحسب ان لم یرہ احد، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. یعنی کوئی سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ جو حسیب ہے، اس کا حساب کرنے والا ہے، اور جس کے سامنے اس نے کل کھڑا ہونا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں، دو اونٹ دیے ہیں بولنے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، اور کیا ہم نے اس کو وہدیناہ النجدین، اور وہ دو راستے نہیں بتائے، سچائی کا راستہ، بیلائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، حق کا راستہ، اسلام کا راستہ، اور باطل، جھوٹ اور غلط گمراہی کا راستہ، کفر کا راستہ، کیا ہم نے یہ دونوں راستے اس کے سامنے نہیں پیش کر دیے؟ فرمایا ہاں. اور پھر فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس کمبخت نے جو
عقبہ ہے یعنی پہاڑ کا راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، وہ ابھی اس نے چلا ہی نہیں جائے نا۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت کا جو پس منظر اور اس کی جو شان نزول ہے وہ غالباً جو ہے نا اسید ابن کلدہ کے لیے تھی۔ اسید ابن کلدہ بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا مکے کا، کہتے ہیں کہ وہ جانور کی جو چمڑا تھا زمین پر اسے فرش پر بچھا دیتا اور پھر اس کے درمیان خود کھڑا ہو جاتا اس پر، اور پھر اس طرف 3-4 زبردست قسم کے مرد کھڑے ہوتے، 3-4 زبردست قسم کے مرد اس طرف، اور وہ اس چمڑے کو اس کے پیروں تھلے نکالنے کی کوشش کرتے، لیکن کیا ہوتا، وہ اتنا زبردست تھا اسید، اتنا مضبوط تھا، اتنا باہری تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ وہ چمڑا ٹکڑے ٹکڑے چر کر یعنی لیرے بن جاتی تھی اس کی جو ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اسید اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اور یہ پہلوان تھا مکے کا۔ ناظرین ذرا غور کریے، یہ اللہ نے قسم کھائی تھی مکے کی، اور جو لوگ مکہ گئے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کیا ہے، پہاڑوں کا شہر ہے نا، ہر طرف دیکھیں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اب تو کیا ہے کہ مکے والوں نے جو ہے نا ان پہاڑوں کو جیسے کیل کو نکالا جاتا ہے نا، اس طرح وہ ارتھ موونگ شٹرنگ جگر نوٹس اور بڑے بڑے بلڈوزر سے جو ہے نا ان کو مٹا دیا جائے یا کوشش کر رہے ہیں مٹانے کی۔ بہت ساروں کو انہوں نے، جبل عمر کو، جبل قیس کو اور بہت سارے پہاڑوں کو انہوں نے مٹا دیا جائے نا، لیکن یہ پہاڑوں کا شہر ہے، یہاں پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہلوان جو ہے اسید ابن کلدہ اس کی بات ہو رہی ہے جو ہے نا، سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حقیقت یہ ہے کہ فلک تحمل عقبہ، یہ اسید بن کلدہ بڑی بہادری کے اور بڑی مضبوط ہونے کے اور طاقتور ہونے کے دعوے کر رہا ہے، لیکن اس نے ابھی پہاڑی نہیں چڑھی۔ اللہ اکبر، عقبہ پہاڑی، اور وہ پہاڑی کیا ہے یا اللہ؟ آگے قرآن پاک جو ہے 5 اوصاف یا 5 چیزیں بتاتا ہے جن پر عمل کر کے انسان جو ہے اس پہاڑی کو طے کر لیتا ہے۔ اور وہ پہاڑی کیا ہے؟ اسلام کی پہاڑی ہے۔ وہ پہاڑی کیا ہے؟ شریعت محمدیہ کی پہاڑی ہے۔ وہ پہاڑی کیا ہے؟ وہ سچ اور خوبصورتی کی اور ایک اچھی زندگی کی پہاڑی ہے۔ فرمایا کہ اس پہاڑی پر چلنے کے لیے 5 چیزیں ہیں جو ہے نا، میں ان کا جلدی جلدی ذکر کرتا ہوں، پھر جو ہے نا ہم ایک اور پہاڑ کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ پہاڑی راستہ، یہ مشکل گزار راستہ، یہ نشیب و فراز کا جو راستہ اور زندگی ہے، یہ کیا ہے جو ہے نا، اور یہ اسلام کیا ہے؟ فک و رقبہ، پہلے یہ کہ آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یا وہ گردنیں جو غیروں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بتوں کے سامنے جھکی ہیں، خواہ وہ مادہ کا بت ہے، وہ نفسانیت کا بت ہے، نفس امارہ کا بت ہے، یا شیطان کا بت ہے، اس کے سامنے جو جھکے ان سے آزاد ہونا۔ یا پھر یہ کہ کھانا کھلانا، جب کہ بھوک کا دن ہو، کسی غریب کو بھوک کے دن، یتیم کی جو اپنا قریبی یتیم ہے اس کی رکھوالی کرنا جائے نا، یا مسکین جو زمین پر پڑا ہوا ہے اس کی جو ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بتائی کہ یہ حقیقت ہے دین کی، فک و رقبہ، سچ کے لیے کھڑا ہو کر جو اوپریسڈ ہے، مظلوم ہے، ان کی سائیڈ دینا، ان کے ساتھ چلنا، یہ بہت بڑا ایک یعنی اسلام کا کمال ہے اور مسلمان کا کمال ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ کھانا کھلانا، خواہ وہ مسکین ہو، خواہ وہ یتیم ہو، اور پھر جو ایمان پر قائم دائم رہنا، صبر کی تلقین کرنا۔ اور میں اب یہاں خاموش ہوتا ہوں، اور ڈاکٹر امجد عزیز جو ہمارے کریمیا انسٹیٹیوٹ میں امام اور اسکالر ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تک جو کچھ ہم نے سورہ البلد سے پڑھا ہے، اور یہ پہاڑوں پر چڑھنے کا اور پہاڑوں کی کیسے جو ہے نا عظمت اور اسلام کی عظمت کا کیا آپس میں رابط بنتا ہے جو ہے نا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ بڑی خوبصورت سورہ بلد کی یہ تشریح اور ترجمہ ہوا، اور اس میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو
دو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک جو ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی پرشکو قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حقیقت کی طرف انسان کو لانے کی مقصود ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب یہ مشقت کیا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہماری زندگی کی جو گزر بسر ہو رہی ہے، ہر روز ہم جو کمائی کرتے ہیں، اپنے دن کے اوقات کا ہم احتساب کریں، تجزیہ کریں، تو اکثر وقت ہمارا لایانی یا بھوک، اپنے وجود کی بھوک مٹانے، اپنے تن کے کپڑے پہننے اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے میں ہوتا ہے. رب کی ذات اور رب کے احکامات اس سے بہت پیچھے آ جاتے ہیں. اور میں اگر کہتا ہوں کہ اگر لسٹ بنائی جائے تو جیسا کہ وہ بزرگ ایک ان کا قول ہے کہ اگر کسی نے یہ جاننا ہے نا کہ اس کا اپنے رب کے حضور کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے دل کے اندر کہ اس کے دل کے اندر رب کی ذات کہاں پر ہے. جو اس کے دل کے اندر رب کا مقام اور مرتبہ ہے وہی اس کا رب کے سامنے مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ قبر جو ہے اسی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے جو پہاڑوں کا بھی ذکر کرتی ہے. اور وہ آیت ہے جس وقت ہم نے اوتھ اٹھائی، جس وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امانت جو ہے قبول کی، تو اس میں بھی پہاڑ کا ذکر ہے. تو یہ قبض اور اس کا باہمی ربط ایسے بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ تحقیق ہم نے امانت، یہ نیابت خداوندی کی امانت ہے. اس پہ بہت سارے مفسرین نے معنی اور مفاہیم ذکر کیے ہیں. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو راز افشا کیا، اس میں انسان کی جو اہمیت دی گئی، اس اہمیت یا مقام اور مرتبے کی بھی امانت ہے. تو آسمان اور زمین اور ڈاکٹر صاحب ان پہاڑوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. حالانکہ جیسا کہ آپ نے سائنٹیفک طریقے سے بیان کیا کہ اس کرۂ ارضی پر سب سے مضبوط جو ایلیمنٹ ہے وہ پہاڑ کا ہی ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ میخیں ہیں، اور ان میخوں کی وجہ سے ہی اس زمین کا جو ربط ہے وہ قائم اور دائم ہے. ان میخوں کی وجہ سے ہی آب و ہوا ہماری ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جنگلات ہیں. اور اگر یہ کھسک جائیں کسی طور پر تو زلزلے اور طوفان آ جائیں اور زمین تباہ و برباد ہو جائے. تو اس پہاڑ نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور صرف انسان نے اس کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظلم کرنے والا، بڑا نہ جاننے والا تھا. اب اور یہاں ایک اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو امانت ہے، اور امانت کی ہم مفسرین نے بہت سارے ترجمے کیے، جن میں سے اخلاق ہے ایک، اور شریعت بھی ہے، اسلام بھی ہے. اور اگر ہم اس کو یوں سمجھے کہ یہاں امانت سے مراد جو ہے یہ ایمان لانا، ٹھیک ہے جی، یہ اگر ہم سمجھے تو مطلب اس کا یہ کہ پہاڑ جو سب سے مضبوط ترین ایلیمنٹ ہے اور فینومینن ہے ہماری اس کائنات میں، اس کے اندر بھی یہ بساط اور یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، جا کے انسان کر سکے گا. مطلب یہ کہ ہاں انسان جو ہے وہ واقعی قوی ہے، اور اس نے جو ہے نا حملہ، اس نے اٹھا لیا اس کو. اور دوسری جگہ پر اسی چیز کو جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن حکیم کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا جو ہے نا کہ. اور اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ یعنی جو پتھر جیسے دل ہوتے ہیں ان کو بھی موم کر دیتا ہے جو ہے نا. دیکھیے ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کتنے شدید دشمن تھے اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان لینے کے لیے آئے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت جب سنی
تو وہ سخت دل جو ہے وہ ایسا نرم ہو گیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہی وہ عمر ہے جان. تو انشاءاللہ العزیز ناظرین، یہ گفتگو کے پہاڑ جو ہیں یہ کیوں ضروری ہیں ہماری زندگیوں میں، اور اس استعارے کو سمجھنے کے لیے اس چھوٹی سی بریک کے بعد آپ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا اوکے انشاءاللہ. ابھی تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑوں کی جو طاقت اور قوت اور اس کی جو ہیبت ہے کتنی بڑی ہے، لیکن اسلام اور قرآن کے مقابلے میں ان کا کوئی طاقت نہیں بنتی جائے نا. تو جی ہاں، ایک تو یہ مختلف آیات ہیں جن میں جی ہاں قرآن کا جو ہے یہی بنیادی کانسیپٹ ہے کہ قبض جو ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جو ہے نا بریک پر جا رہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. آپ تشریف رکھنا، اللہ نہ جائے نا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم لوگ گفتگو کر رہے پہاڑوں کے پر، اور پہاڑوں کی اہمیت اور پہاڑوں کا جو استعارہ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، جس سے اسلام کی عظمت، شان، رفت بھی بیان کرنا ہے، اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ بھی بیان کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مکے سے باہر نکل کر جو ہرا کا پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس پر تشریف لے جایا کرتے، اور کئی دن وہاں آپ رہتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے جاتے. پھر اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر چڑھے تھے، اور طور سینا جو ہے الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے اس پر جانے کا. طور سینا کوئی 2500 میٹر ہے، کافی اونچا جو ہے نا پہاڑ ہے، اور ڈاکٹر امجد بھی گئے ہیں اس پر جو ہے نا، مجھے پتا ہے. اور یہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، اور اس کے خوبیاں قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ وہ کیسا جو ہے نا اللہ کی تجلی جب ہوئی وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جودی پہاڑ کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں جو ہے نا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا مستقر ہے جہاں آ کر وہ کشتی رکی تھی. اس کو سمجھ، یہ غالباً جو ہے ابھی جو ترکی کا مشرقی شمالی علاقہ ہے، اور وہاں ایک پہاڑ ہے ایریل اسے کہتے ہیں. میں نے اپنے ترجمہ مجسٹک قرآن میں اس کا حوالہ دیا جو ہے نا. وہاں اب بھی لوگ جاتے ہیں جو ہے نا. اس کے علاوہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولیو جو پہاڑ ہے اس پر، جو اولیو پہاڑ ہے یہ اس کے باہر ہے یروشلم مسجد اقصی کے باہر جو ہے نا. الحمدللہ مجھے وہاں بھی جانے کا موقع ملا ہے. یہ پہاڑوں پر چڑھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، علماء کی سنت ہے. میں الحمدللہ بہت سارے پہاڑوں پر چڑھا، حتیٰ کہ کلمنجارو جو دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے 6500 میٹر، اس پر بھی الحمدللہ چڑھنے کا موقع ملا ہے. وہ ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے ایک بڑی اچھی پروجیکٹ کے لیے، نائجر میں مسلم ہنٹس کا اسکول آف ایکسلنس بنانے کے لیے. لیکن پہاڑوں پر چڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے بڑا مفید ہے. اس میں بڑے اسباق ہیں. ہم پچھلے ہفتے سنوڈر پہاڑ پر چڑھے تو اس وقت بہت سارے وہ جو اس کے اسباق ہیں وہ منکشف ہوئے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر امجد، علامہ اقبال بھی جو ہے وہ پہاڑوں سے بڑے متاثر تھے جو ہے نا. ان کے کلام میں پہاڑوں کا کچھ ذکر سنائیے. جی ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے جو مرد مومن ہے اس کو استعارتاً شاہین کا لقب دیا ہے. اور شاہین جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنا شکار خود کرتا ہے، یہ ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی خصوصیات ہیں. ہمیشہ تازہ اپنا شکار ہے اور چھوڑا ہوا کسی کا بچا ہوا نہیں کھاتا. اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ میرے خیال میں جتنے بھی جانور اور جاندار ہیں سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو مرد مومن کی جو صفات ہیں کہ وہ ہمیشہ بیدار
مغز رہتا ہے، اس کا دل بیدار رہتا ہے، اس کی نظر دور تک دیکھتی ہے. اس کا استعارتاً اقبال نے شاہین کا استعارہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے شاہین کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کا جو ہے وہ اس کا مسکن بتا کر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بندہ مومن اس کی ذات، اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ بھی آزاد رہتا ہے، وہ کسی مسکن کے ساتھ خاص نہیں رہتا. تو شاہین ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. شاہین کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو اب یہ اقبال نے مرد مومن اور پہاڑوں کو اس طرح جوڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو فطرت ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اللہ فطر الناس علیہا، جو فطرت پر انسان کو، اس میں مرد کوخسار جو ہے اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے. پہاڑوں پر رہنے والے وہ فطرت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور اقبال پہاڑی انسان کو جو میدانی انسان ہے اس کے پیرالل لا کے میدانی انسان کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر مجاہدہ نفس ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ پہاڑ سر کرنے کی ہمت ہے، استطاعت ہے، تو زندگی کی ساریاں وہ جو قبض کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کو آپ پار کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وحشت نہ یہاں سمجھ آپ نے یہ جو بات کیا نا کہ جو پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ مضبوط قوی ہوتے ہیں. تو obviously سائنٹیفکلی ہمیں معلوم ہے کہ obviously جو پہاڑ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں 2-3 خاصیتیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کے پھیپھڑے بڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ اونچائی پر رہتے ہیں انہیں بڑے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. سو دیٹس ویل اسٹیبلش کے پہاڑ کے لوگ کا. دوسرا یہ کہ ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ایتھلیٹس جو ہیں ان کے پٹھوں کی طرح بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا، آپ بھی میرے ساتھ تھے سیچرڈے جب ہم یہ ہماری پوری کوچ یہاں نوٹنگھم سے گئی تھی سنوڈن ماؤنٹن کو پر چڑھنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 5 میل کا جو لمبا سفر ہے، 5 میل ہے. میں لمبا اس لیے کہ ویسے تو 5 میل آپ کہیں گے کوئی لمبا سفر ہے کیا سفر، لیکن جس وقت آپ انکلائن پر ہوں، یعنی 12% کی انکلائن ہے، تو واقعی پھر جو ہے نا آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ جواب دینا لگ جاتی ہیں، آپ کے گھٹنے درد کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا انگ جو کہتا ہے کہ وہ دماغ ٹھیک ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو پہاڑی پر، کس لیے آئے ہو. اور پھر جب بارش ہو رہی ہو، جب دھند ہے، جب اس کے ساتھ وہاں شدید قسم کی آندھی چل رہی ہے، سردی ہے، بارش ہے، آندھی ہے، اس کے علاوہ گھٹنے درد کر رہے ہیں، چڑھائی چل رہی ہو، کیا مقصد ہے. تو واقعی جو ہے نا اس سے یعنی اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہر ایک کے لیے بڑا مفید ہے، یہ سکھانے کے لیے کہ زندگی میں جو ہے نا عسر اور یسر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. سو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب، لیکن تھوڑے دور جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ چڑھائی جو ہے وہ ایک بڑی آسان راستہ بن جاتا ہے. پھر چڑھائی آئے گی، پھر آسان ہوگا. گویا کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے نا آسانی بھی ہے، اور جب تک یہ مشکل طے نہیں کرو گے آسانی نہیں ملے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جی ہاں، آپ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں جو اسباق تھے اس پہاڑی پر چڑھنے کے، میں نے ان میں ایک چیز دیکھی تھی اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ سنوڈن پہاڑ جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 5 میل کا راستہ ہے، یعنی یہ میونڈرنگ اوپر نیچے دائیں بائیں طرح طرح سے لے کر جو ہے نا اس کو، یہ جو سمٹ ہے اس کی، جو اس کی پیک ہے، جو اس کی انتہائی پوائنٹ ہے، وہاں پہنچنے تک 5 میل ہیں. اور لیکن یہ ایک راستہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ راستہ نہ ہو اور میں ایک اپنا راستہ بناؤں تو جی ہاں، آپ ہمیں انشاءاللہ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا ٹاپک ہے قرآن حکیم میں پہاڑوں کا ذکر، تو جو حکمت اور جو حکمت کے خزانے اس کتاب میں موجود ہیں، ہم تو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ایک طرف جو
جس طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ صبح جب ہم اٹھیں تو دنیا کے کاموں میں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن وہ پہاڑوں جیسے اعمال اتنے زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ صبح اٹھیں اور یہ کہیں کہ آج ہم نے کتنے نیک کام کرنے، کتنے کام کرنے جو اللہ کے خوشنودی کے لیے کرنے، تو آپ کی درجے پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں سے بھی بڑے آپ اعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی سوچ اس قسم کی ہوگی ایز اے مسلم. بہت خوب سسٹر، کوئی آپ کا سوال ہے؟ بہت اچھے آپ نے بات کی ہے، اور یہی ہم وہ اقبال کا کہ شہین بنے ہم جو ہے نا. جی ہاں، کوئی اور سوال کرنا ہے آپ نے؟ اوکے، سو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک راستہ ہے، دیر از اے پاتھ، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جو اگر ہم اپنا بنانا شروع کر دیں اور ہر کوئی اپنا راستہ چلے تو ناممکن ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا اپنی منزل تک پہنچنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شریعت ہے، شریعت کا لغوی معنی جو ہے یہ اصل میں شریعت کہتے ہیں کہ the watering hole، یعنی جنگلوں میں، صحراؤں میں جو جگہ جہاں پانی ہوتا ہے اس تک جو راستہ جاتا ہے اس کو جو ہے نا شریعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. گویا کہ یہ وہ سڑک ہے جو تمہیں آب حیات تک لے جاتی ہے، زندگی دینے والے پانی تک لے جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اس شریعت پر نہیں چلیں گے، اپنا کوئی راستہ بنائیں گے، ہرگز نہیں چل سکیں گے. جی ہاں، اس کے متعلق. جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات، اور اسی بات کو آگے لے کے میں چلتا ہوں کہ جس وقت میں اپنے ذاتی تجربے کو بیان کرتا ہوں. میرے ساتھ دو بڑے پروفیشنل لوگ تھے، تو جس وقت ہم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو ایک ایسا پوائنٹ آیا جس وقت انتہائی شدید بارش ہو رہی تھی اور ہماری جو ویزیبلٹی لیول تھا وہ تقریباً 3-4 میٹر سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا. بائیں طرف ہماری گہری کھائیاں تھیں اور دائیں طرف سے ہوا کی جو تیز جو ہے نا وہ آ رہی تھی، اور ہم 3 ہی تھے، شاید 2-4 اور لوگ بھی تھے. تو اس وقت ایسا پوائنٹ آیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید آگے جانا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو. آپ احباب اس وقت واپسی کی طرف آ رہے تھے اور اس وقت بہت تیز بارش ہوگی. اس وقت پھر ہمارے ساتھ جو دوست تھے، ایک دوست ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، ان کو میں نے پھر جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ آگے جا سکتے ہیں، اگر نہیں جا سکتے تو ہم آپ کے لیے رک جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ساتھ چلیں گے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ایک کال ہے. جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، ڈاکٹر مشرف صاحب، السلام علیکم. میں ذیشان بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں ابھی میری بات کر رہے تھے. یہ آپ کی غیبت نہیں ہو رہی ہے ذیشان، یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے. تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی بس میں اس ٹائم میں بہت تھکا ہوا تھا، تو I can't afford to come outside, you know. تو ایک چیز میں نے یہ چیز سیکھی وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دیے. جس طرح آپ راستوں کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایک اچھا راستہ، ایک نیک راستہ اور ایک برا راستہ. جو نیک راستہ ہے اس پہ تھوڑی آپ کو ہرڈلس ہوتی ہیں، آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس میں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. اور یہی چیز میں نے وہاں سیکھی، کیونکہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، ٹھیک ہے نا، اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میں یہ پورا سمٹ کمپلیٹ کر بھی سکتا. میں آدھے راستے پہ گیا ہوں تو لکیلی مجھے ڈاکٹر امجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. تو وہ بار بار مجھے ہمت دے رہے تھے، ہمت دے رہے تھے کہ ذیشان یو اوکے. میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ جہاں تک جا سکوں گا جاؤں گا، جہاں تک ہمت اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا اس کے بعد میں واپس ٹرن کر دوں گا. اسپرے میرے پاس تھا کیونکہ میرا اسٹنٹ لگا ہوا تھا کہ میرا ہارٹ کبھی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی تھی. تو میں نے خود نہیں کہا کہ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ ایک جسٹ لائک نا پلسرات کا راستہ، یہ آپ نے اکیلا خود طے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو نا تو اتنی آپ کو پریشانیاں ملتی ہیں. تو وہ چیز میرے کلک کی دماغ میں کہ یار یہ اگر یہ پہاڑ ہے، لیکن اس میں یہ جسٹ لائک نا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور اگر میں اس کو اگر ہمت ہار گیا، چھوڑ دیا، تو میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا، یعنی اپنی منزل نہیں پا سکوں گا یا خدا کو نہیں پا سکوں گا. تو اس طریقے سے میں نے اس چیز کو لیا، اور الحمدللہ اب میری ہول فیملی ہے، ایوری ون واز سرپرائز
کہ میں نے یہ سمٹ کمپلیٹ کیا. واقعی you know you surprised us all ذیشان. اور یہ بات کہ آپ آپ نے اتنی ہمت اور جرت، یہ اس میں شجاعت بھی ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ لیڈرشپ بھی تھی کہ ڈاکٹر امجد آپ کو بار بار حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور اس حوصلہ افزائی سے یہ ایک اور نکتہ ہے جو ہے نا پہاڑوں پر یا کہیں بھی جانے کا، جب ٹیم ورک ہو، جب ٹیم ہو اور اچھا رہنما ہو، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے والا، انسان پار کر جاتا ہے راستہ. لیکن ایک آپ نے اور بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں نفسی بھی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، جیسے کہ قیامت کے روز جو ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اولاد ہے، جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، بھائیوں سے بھاگیں گے، ہر ایک سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. کیا مطلب؟ انسان اس وقت صرف اسے اپنی فکر ہوگی. تو ذیشان آپ کے کئی موقع آئے تھے وہاں جب ہم سنوڈن چڑھ رہے تھے تو بس اپنی فکر تھی، کسی کو دائیں بائیں دیکھنے کا ہوش ہی نہیں تھا، آگے پیچھے ساتھی کہاں ہیں کسی کے ہوش نہیں تھا. یہ نفسی کا ایک اور سبق ہے کہ بعض، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے. یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھے وہاں آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے، ہم تھے جنہوں نے رہنمائی کی، آپ کو وہاں کوچ لے کر گئی، یہ سامان کیا، لیکن اس کے بعد حقیقتاً انسان کو جو ہے اسی طرح ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو ایک خاص جگہ تک لے جا سکتے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے جو ہے نا. وہ آپ کو اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، اسکول میں آپ نے کیا پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا، کتنے لائق ہوں گے، کتنی محنت کرنی ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے جو ہے نا، ان کا کام. یہ بھی ایک بڑا اہم سبق تھا سنوڈن پہاڑ سے کہ ہمیں نفسی کا یہ جو تصور قرآن پاک نے دیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ بس اپنی جو ہے اس میں پڑ جاتا ہے، اپنی فکر میں، اور یہ اس کی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم سبق ہے اس کا پہاڑ پر جانے کا. اور ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ یہ ایک استعارہ ہے اسلام کے مشکل ہونے کا بھی، اور اسلام کا عظیم ہونے کا بھی، اور اسلام کی جو مختلف پہلو ہیں ان کو پہاڑ پر جانے سے یہ اجاگر ہو جاتے ہیں. اور نوجوانوں کے لیے جیسے کہ یہاں پر پاک نے خود کہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو جنہوں نے مشکل راستہ طے کیا اسلام کا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سچ کی، صبر کی اور ایمان کی تلقین کرتے ہیں جو ہے نا. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اور کچھ اور اسباق بھی جو ہیں وہ پہاڑ سر کرنے سے ملتے ہیں. میں اپنے آپ کے توسط سے اور اسلام چینل کے توسط سے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ضرور ایک کوشش کیجئے کہ پہاڑوں میں کچھ وقت گزاریں، کیونکہ اگر پہاڑوں میں وقت گزاریں گے آپ کو اپنی ذات جو ہے اس کے اندر کتنی انرجی ہے، کتنی طاقت ہے، یا کس کھاتے میں ہم ہیں اس وقت وہ پتہ چلتا ہے. تو انسان کو جو ہے وہ سیلف اپنی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام، جو آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں پہاڑ چڑھ کے جاتے تھے تو وہاں پر آپ بنیادی طور پر کیا کرتے تھے؟ آپ جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور کون و مکان کے بارے میں سوچتے تھے. انسان جو ہے وہ اپنی وہ جو قبض ہے جو پہاڑ جو اس کے لیے جو آپ نے آیت میں ذکر کیا، اس مشقت کے اوقات سے نکل کر اپنی ذات کے اوپر ریفلیکٹ کر سکتا ہے، اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور وہاں پر پھر انسان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور ایک اور بات اکثر جو وہاں پر پہاڑ کی جب چوٹی پہ ہم گئے، شدید بارش، آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی بڑی جو ہے وہ پہاڑ ہمیں اتنا وہ ڈراؤنا، اتنا مائٹی پاورفل لگ رہا تھا. تو اس وقت یہ ذہن میں میرے تو ذاتی طور پر یہ آیا خالق السماوات والارض، کہ جو خالق اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، اور وہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ اس کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، چھوٹے ہیں. اپنے حقیر ہونے کا، اپنی کم مائگی کا، اپنے کم تر ہونے کا شدید احساس وہاں پر ہوا. اور اس وقت پھر دین کے ساتھ، توحید باری تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ محبت اور بھی بڑھی. تو اس دفعہ تو جب ہم ماؤنٹ سنوڈن پر چڑھے نا تو بارش تھی بڑی سخت،
اور دھند تھی، بلکہ ہم بادل میں تھے، بادل کے اندر تھے اس وقت جو ہے نا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا خاص. مجھے یاد ہے گزشتہ مرتبہ جب ہم گئے تھے 2 سال پہلے، تو الحمدللہ اس وقت دھوپ چڑھی ہوئی تھی، اور جس طرف دیکھیں آپ، دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب، ہر طرف دور دراز تک، بلکہ یعنی آئرلینڈ جو ہے وہاں تک نظر آتا تھا، لیورپول اس طرف، چونکہ یہ اسے کہتے ہیں کہ دا روف آف یونائٹڈ کنگڈم، یعنی یہ یونائٹڈ کنگڈم کا چھت ہے جہاں سے آپ کو ہر چیز جو ہے نا دور دراز تک نظر آتی ہے. تو ناظرین، ایک تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا تھا کہ پہاڑوں پر چلیں، اور اس میں جو اخلاقی، روحانی اور صحت کے لحاظ سے جو اسباق ہیں ہمیں وہ سیکھنے چاہیے. سب سے بڑا جو سبق ہے وہ یہ کہ اللہ کی جو خوبصورت کائنات ہے، اس کے جو مناظر ہیں وہ ایسے خوبصورت ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور اس سے ایک عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر تفکر پیدا ہوتا ہے. تفکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کی توجہ خالق کی طرف مبذول ہو جاتی ہے کہ اس کا بنانے والا صانع کون ہے، اس خوبصورت مصنوع کا. اب یہ سوال نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، اب یہ ہے کہ وہ کتنا عظیم خدا ہے جو ہے نا، وہ کیسا کمال والا خدا ہے، وہ کیسا کریم خدا ہے جس نے یہ زوج بہیج جو ہے نا، یہ بڑے ہی پر رونق قسم کے پودے درخت پیدا کیے، زوج کریم پیدا کیا، یعنی مختلف نوع جو چیزیں ہیں وہ اس نے تخلیق کی ہیں. سو پہاڑوں پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں برطانیہ کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے پہاڑ ہیں. پہاڑوں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ 5 میل کا لمبا، اور سنوڈن اوبیسلی مشکل ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے یہ مونٹور ہے یہاں پیک ڈسٹرکٹ میں، یہ 500 میٹر ہے، بڑا آسان ہے پیک ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا، ہالوفورڈ سینٹر کے قریب. اسکافل پائک ہے، بین نیوس، تو یہ بڑے اونچے پہاڑ ہیں جو ہے نا، ان پر بھی چڑھنا. اور پاکستان کے K2 بڑا مشہور ہے جو ہے نا، یہ تو دنیا کے بڑے، لیکن وہ اس پر چڑھنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی اے پراپر کلائمر جو ہے نا، وہ اور چیز ہوتی ہے. یہ جو پہاڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ یہاں ہر کوئی جو ہے نا ان پر چڑھائی کر سکتا ہے. بلکہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کا جو بیس ہے نا 5000 میٹر، اس پر بھی عام لوگ جا سکتے ہیں. اٹس ناٹ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے کلائمر فار دیٹ جو ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر امجد، ہمارے ساتھ نوجوان بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے جو ہے نا، میرے خیال میں غالباً 7 سال کا سب سے چھوٹی بچی تھی جو ہے نا، سب سے چھوٹی بچی 7 سال کی تھی جو ہے نا، جس نے ماشاءاللہ یہ کی ہمارے ساتھ، اور غالباً آگے تھی سارے سے، ہے یا عبداللہ آگے تھا، وہ 10 سال کا تھا جو ہے. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، وہ میں چونکہ سیکنڈ رو میں تھا، آپ پہلے تھے، ان کو لیڈ کر رہے تھے. آپ ماشاءاللہ سے ایگزیمپلری آپ کا جو ہے وہ قیادت ہے، اس میں سب سے پہلے آپ لیڈ بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے پہنچتے بھی ہیں. تو وہ تھے، تو میرے ساتھ، میں ان احباب کے ساتھ تھا. ایک جو اور بات ڈاکٹر صاحب وہ عرض یہ کرنی تھی، اور یہ جو ہم نے سبق سیکھے کہ انسان جو ہے وہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور عبادت کا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ظاہری زندگی ہے، باطنی جلوت خلوت، ہر چیز میں خدا ذات باری تعالیٰ کو دیکھیں. تقویٰ کا آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، ٹو بی مائنڈفل ٹو اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر اعمال میں دیکھنے کا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پہاڑ اپنی اتنی عظمت، اتنی ہیبت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو بندہ مومن ہونے کے ناطے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اللہ کے نائب ہونے کے ناطے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں. تو آیت کریمہ ہے، میں پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. سورہ حج کی کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، والجبال، اور پہاڑ، یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور شجر ہیں، مویشی ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب، یہاں جو ہے نا
ایک تو تسبیح، پہاڑوں کی تسبیح کرنا اور پہاڑوں کا سجدہ کرنا، یہ ہم نے وہاں ملاحظہ کیا. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ میرا بنانے والا جو ہے وہ ذرا دیکھو تو صحیح نہ ہے، میری ہیبت کو دیکھو، میرے وجود کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو، اور اس کے بعد پھر اندازہ لگاؤ کہ بنانے والے کا کیا ہوگا. اصل یہ تسبیح کا ہوتا ہے. سجدے کا معنی یہ ہے کہ وفادار ہیں، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے سامنے سر نگوں ہیں جو ہے نا. تو ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ جو ماؤنٹ سنوڈن ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہاں بادل آئیں تو بادل آ جاتے ہیں، تو بارش کا حکم ہوتا ہے تو بارش آ جاتی ہے جو ہے نا، دھوپ تو دھوپ ہوتی ہے جو ہے نا. اور یہ اللہ کے احکام کے پابند، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ یہ طوعاً و کرہا کنپا کہتا ہے، بغیر کسی حیل و حجت کے جو ہے نا یہ فرما بردار ہیں. اس لیے مومن بھی جو ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اللہ کا فرما بردار ہو. جی ہاں. اور ایک اور جو ہم نے وہاں پر سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ شروع میں انسان کے اندر جو انرجی زیادہ ہوتی ہے، سپیڈ تیز، جب پہاڑوں کے اوپر چوٹی کی طرف سفر ہوتا ہے تو وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پاؤں من من کے ہو گئے. تو اس وقت اس محاورے کا اصل سمجھ آیا کہ یہ پاؤں من من کے ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ تھکن سے بھی چور، وہ سانس بھی پھولا ہوا، اور ایک ایک قدم اٹھانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو چوٹی جو ہے، چوٹی کو سر کرنا، دین کی چوٹی کو، اس میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جس وقت انسان کے پاؤں من من کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے اس چوٹی کو، دین کی چوٹی کو سر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہی. تو ایک یہ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ اس پہ یقیناً آپ اس کو زیادہ واضح طور پہ کریں گے کہ ایک ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو قرآن، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، ابھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کا بھی کہ پہاڑوں کی پر غور و فکر کریں. پاک دعوت دیتا ہے کہ دین پر عمل کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑا اور عظیم ہے. اللہ تعالی ہمیں مضبوطی عطا فرمائے ایمان کے اندر. لا الہ الا اللہ محمد